کر بھیجا ہے۔ آئیے سنتے ہیں امیر اہل سنت کا پیغام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ذہنی آزمائش سیزن 10 کا آج فائنل سلسلہ ہے۔ ماشاء اللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول کی حاضری، مرحبا۔ الحمدللہ میں نے دیکھا کہ کئی سلسلے تھوڑے تھوڑے دیکھے میں نے، ماشاء اللہ اسلامی بھائیوں نے بڑی تیاریاں کی اور انبلیویبل غالباً یہ حاجی عبدالحبیب سے ہی سنا ہے اور سیکھا ہے، تو ایسے ایسے جواب ہوتے تھے کہ میں حیران رہ جاتا تھا کہ پتہ نہیں جواب یہ دیتے کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ذہانت مضبوط کرے ہمارے انسانی بھائیوں کی، اور اپنی ذہانت کو یہ واہ واہ کے لیے اور تعریف پسندی کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ کاش اسلام کی خدمت کے لیے ان کو یہ استعمال کرے، اللہ کرے۔ خوب 12 مدنی کام کی دھوم دھام کرتے رہیے۔ اور آپ کا یہ سلسلہ دیکھ کر بعض پھر بیچارے ہار جاتے تھے تو یوں سر پکڑ لیتے تھے، کوئی رو پڑتے تھے، یہ بھی دیکھے میں نے مناظر۔ تو یہ سب جو ہے نا قبر کے امتحان کی اور قیامت کے امتحان کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قبر کے امتحان میں، آخرت کے امتحان میں، دنیا کے امتحان میں سب جگہ کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا، کچھ میں نے لباس کے تعلق سے بڑا محسوس کیا، حساس طبیعت کی وجہ سے، تو بڑی کوششیں کی گئی بعض طلباء کرام کی طرف سے یا بعض جو شرکاء کی طرف سے کہ ایک سے ایک ٹپ ٹاپ کے لباس پہننا اور بدلتے رہنا لباس اور باری باری، اور اس طرح کی کچھ ترکیبیں دیکھی میں نے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ سادگی جو ہے نا یہ اسلام کو پسند ہے۔ شروع میں جب دعوت اسلامی کا کام کیا نا، آپ میں سے ایک تعداد پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو مجھے کہا گیا بالکل شروعات ہے کہ آپ تھوڑا شیروانی پہنو تو تھوڑا یوں روپ پڑے گا، یہ پڑے گا، تو غالباً میں نے اس طرح جواب دیا تھا یار سادگی میں عظمت ہے، میں نہیں پہنی شیروانی۔ اور اسی طرح اپنا جو انداز ہے وہ پہلے تو امامہ بھی شروع میں کوئی ترکیب شروعات میں نہیں تھی، بعد میں امام میں کیا وہ طریقہ کار میں ترکیب ہوئی۔ تو الحمدللہ آپ کے سامنے دعوت اسلامی میں سادگی کے ذریعے کوشش کی ہے، اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ اور آپ حضرات جو آج جمع ہیں تو یہ میری ٹپ ٹاپ دیکھ کر یہ سب نہیں ہوا، یہ بھی منظر ہونا چاہیے، وہ بھی سینری ہونی چاہیے۔ اب یہ ذہن لوگوں کا بن گیا، عوام، میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں یار پبلک جیسا مزہ نہیں مذاق رہا ہے، تو کیا یہ ہماری خوبصورتی پینا فلیکس دیکھ کر آئے گی؟ خوبصورت چادریں یا پردے لٹک رہے ہوں گے تو یہ دیکھیں گے عوام۔ کس کے نام پر جمع ہوتے ہیں؟ سادگی کے یعنی بندے کے نام پر جمع ہوتے ہیں یا حسن و جمال کے نام پر جمع ہوتے ہیں؟ انڈرسٹوڈ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی مشہور ہے۔ عمدہ لباس ناجائز نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی مالدار ہے اور اس لیے عمدہ لباس پہنتا ہے کہ اس کی اللہ کی نعمت کا اثر اس پر سے ظاہر ہو، تو اس کے لیے اچھا ہے، لیکن یہ نیتیں اللہ نصیب کرے۔ تو سب مالدار نہیں ہیں، پیٹ میں کھانے کو نہیں ہے لیکن خوبصورت لباس چاہیے۔ تو میں کچھ سادگی کے تعلق سے آپ کو روایات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو سفید لباس کی فضیلت عرض کر دوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب میں اچھے وہ کپڑے جنہیں پہن کر تم خدا کی زیارت قبروں اور مسجدوں میں کرو سفید ہیں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت میں نقل کرنے کے بعد یہ روایت مزید اپنی طرف سے لکھتے ہیں، یعنی سفید کپڑوں میں نماز پڑھنا اور مردے کفنانا اچھا ہے۔ تو مردوں کو تو سفید کپڑوں میں ہم کفنا رہے ہیں، لیکن اپنا لباس جو ہے نا وہ جو بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو خیر جو رنگ جائز ہے وہ پہننے میں حرج نہیں ہے، لیکن بھڑکیلے منع ہے، چمک دمک، اس کو شوخ بولتے ہیں، یہ شوخ لباس لیڈیز ہوتا ہے، لیڈیز کپڑے ہوتے ہیں، تو یہ شوخ لباس منع ہے، جو عورتیں جس طرح چمکیلے بھڑکیلے پہنتی ہیں۔ تاہم سفید لباس اپنی جگہ پر ہے کہ یہ افضل ہے۔ مزید حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالی اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا، جنتی لباس پہنائے گا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ ہم سب جنت کے طلبگار ہیں، تو ہمیں اچھا کپڑا پہننا ہے تب بھی اچھی نیت ہو، سادگی ہے تب بھی اچھی نیت ہو، تو اس لیے وہ سادگی کی طرف مہربانی کر کے
توجہ دیں. ہم نے ٹھیک ہے رنگین کپڑے رنگین امامیں سب پہلے سبز کی طرف تھی ترکیب, سفید لباس ہی کی ترکیب تھی, تو اس لیے کہتا ہے کہ ہر طرح کے عیسائی بھائی جو ہوتے ہیں جو قریب نہیں آتے تو وہ بھی قریب آئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو سفید پہنتے تھے ان پر سفید پر پابندی پڑ گئی, یا جو امامہ پہنتے تھے اس پر اب یہ کہ یہ اتار دیں امامہ اور اپنے آپ کو سنت سے محروم کرنے, ایسا نہیں کرنے کا. تو بھلے آپ مطلب یعنی کہ مختلف رنگوں کے امامے پہنے, لباس پہنے تو لائٹ مگر چمکیلا اور ایسا نہ ہو کہ یعنی جس کو ٹپ ٹاپ کہا جائے, یہ احتیاط کرنی ہے. یہ میری مدنی التجا ہے. میں تو دل جلاتا رہتا ہوں, میری تو قسمت میں دل جلاتا رہتا ہوں. اور اسلامی بھائی عقیدت و محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پھر وہ دل کے جلاپے میں بعد اوقات اضافے کا باعث بھی بنتے ہیں. ہر ایک کو تو میں سمجھانے سے رہا. میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے بچوں کو جو تربیت دینی اس کے حوالے سے مدنی پھول کتنے پیارے دیے. احیاء العلوم جلد 3 پیج نمبر 224 یعنی ڈبل 12. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے سرپرست کو چاہیے کہ بچے کو دن میں سونے سے روکے. دن میں سونا اس کے لیے سستی کا باعث ہے. ہاں رات کو سونے سے نہ روکے, نرم و گداز بستر سے یعنی نرم بستر سے اسے منع کرے تاکہ اس کے اعضاء میں بدن کے حصوں میں سختی رہے اور اس کے بدن کو موٹا نہ ہونے دے, ورنہ وہ کھانے پینے میں سے صبر نہیں کر سکے گا, بلکہ اس کے سونے, لباس اور کھانے کے معاملے میں سادگی کی عادت ڈالے. اب ذرا ماں باپ سادہ ہو تو بچے کو سادگی دیں گے نا, تو یہ تو ہم اپنی حالت جو بھی ہے. الحمدللہ میرا غریب زادہ حاجی عبید رضا کو دیکھیں آپ, میں تو کبھی زندگی میں یہ مطلب اس کو نوٹ کیا کہ کبھی انہوں نے عمدہ لباس اس طرح ٹپ ٹاپ والا پہنا ہی نہیں ہے. ہمیشہ ان کو میں نے سادگی میں ہی الحمدللہ دیکھا. اللہ ان کو استقامت دے. یہ چھوٹے تھے تو اسکول میں جاتے تھے تو وہاں بھی امامہ نہیں اتارتے تھے, امامہ پہن کے جاتے تھے. یہاں تک کہ اسکول کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی کہ امامہ اور سفید لباس, وہی جو اپنا دعوت اسلامی کا مدنی حلیہ آتا ہے. یہ چھوٹے تھے حالانکہ وہ ذہن ہے سادہ تو نہیں مانتے تھے. تو پھر یہ ان کی جو اصل جو شاید جو برادری ہماری ہے وہ چلاتی تھی اسکول. تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا میرے بیٹے کے حق میں خاص کر کہ الیاس قادری کا بیٹا ہے, اس کو یونیفارم کی پابندی ختم, یہ جس لباس میں چاہے اپنے دعوت اسلامی ہے اس کو آنے دیا جائے. یہ ہے نا کمال. تو یہ میرا بیٹا ایسا ہے الحمدللہ, اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. تو ٹپ ٹاپ نہیں, سادگی اچھی ہے الحمدللہ. میرے مدنی بیٹے آپ بھی نیتیں کریں کہ سادگی اپنائیں, انشاءاللہ اس میں لوگوں کی نظر بھی کم لگے گی, ورنہ ٹپ ٹاپ میں نظر بھی لگتی ہوگی. یار اس کو بڑے ٹھاٹ پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے, اس کے باپ کی تنخواہ تو اتنی ہے, خود تو کچھ کماتا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے لوگ پھر بدگمانیاں کرے اور کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے کہ اتنے ہزار کا جوڑا پہن لیا اس نے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا ٹپ ٹاپ میں ہوں گے تو لوگ مائل ہوں گے, ہمیں سنیں گے, حالانکہ یہ غلط تصور ہے, اپنے دل کا چھپا ہوا چور ہے, اپنے خود اپنی ذات کو ٹپ ٹاپ پسند ہے. میرا گمان یہ ہے. ورنہ آپ دیکھیے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی آدھی دنیا پر سلطنت تھی, ملک شام میں داخل ہونے لگے تو کسی نے آپ کی سادگی پر اعتراض کیا تو فرمایا ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ کریم نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے, لہذا ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش نہیں کریں گے. دیکھا آپ نے ٹپ ٹاپ میں اور کرو فر میں اور یہ مطلب دکھاوے اور یہ سب شائننگ اور ڈیکوریشن, ان میں ہم عزت تلاش نہیں کریں گے, اسلام میں عزت تلاش کریں گے. فاروق اعظم کا روب کیسا تھا, شیطان گلی میں نہیں آتا تھا, بھاگ جاتا تھا, شریر جنات بھاگ جاتے تھے, اور سادگی کیسی تھی. اللہ اکبر, کاش ہمیں بھی سادگی نصیب ہو جائے, حقیقی سادگی. میلہ ہونا سادگی نہیں ہے, میلہ کچیلا یہ نہیں. صفائی تو لازم ہے, صفائی ہونی چاہیے مگر سادہ لباس ہو, چمک بڑک دڑک یہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے اکابر علماء کو بہت دیکھا ہے, وہ بالکل سادہ ہی ہوتے تھے ان کے لباس. اب بہرحال یہ اصاغرین جو ہے ان میں بہرحال وہ چمک دمک ہے بازوں میں, لیکن حقیقت میں مطلب پہلے ہم نے جو علماء دیکھے سادے سادے, جبھی تو میرا بھی ذہن سادگی کا بنا نا. الحمدللہ تیری سادگی پہ لاکھوں
तेरी आजिज़ी पे लाखों हो सलाम आजिज़ाना मदनी मदीने वाले। माफी चाहता हूँ, वक्त काफी ले लिया और हो सकता है कि जो शौकीन होते हैं उम्दा कपड़े पहनने उनकी दिल शिकनी भी हुई हो, तो ये मतलब मेरे को माफ कर देना। मैं तो आपकी भलाई का ख्वाहा हूँ, तलबगार हूँ कि हम सब अल्लाह करे कि हमारे सादगी वाले महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके बेहिसाब बख्शे जाए, और जो कामयाब हुए उनको मुबारक, जो नाकाम हुए उनको इनाम ज्यादा देना चाहिए कि इनको सदमा ज्यादा होता है ना, और जो कामयाब हो गया उसको मुबारकबादियां और गले मिलना हो, मतलब वो तो वैसे ही दुनिया के पेड़ पे चढ़ा हुआ होता है। तो ये एक मेरा ज़हन है कि जो फेल हो जाए उसको ज्यादा बेचारे को तसल्ली की जरूरत है, लेकिन यहाँ फेल होने से इबरत लेनी चाहिए कि कहीं कब्र आखिरत के इम्तिहान में फेल होगी तो क्या होगा। जितनी यहाँ ज़हनी आजमाइश के लिए तैयारी की, अगर कब्र आखिरत के लिए हम तैयारी करते तो खुदा जाने कहाँ से कहाँ निकल जाते। तो 12 मदनी काम की धूमधाम करते रहे, नमाजों की पाबंदी करते और करवाते रहे, और ज़हनी आजमाइश के अलावा भी मदनी चैनल के दूसरे सिलसिले नाजरीन भी देखते रहें, तो इंशाअल्लाह मालूमात का ढेरों ढेर खजाना हासिल होगा। बेहिसाब मगफिरत की दुआ का मुल्तजी हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम अमीर अहले सुन्नत का साया हम सब पर तादेर कायम व दाइम फरमाए। बर वक्त कैसी प्यारी रहनुमाई फरमाते हैं। अल्लाह मुझे और हम सबको सादगी की तौफीक भी नसीब फरमाए, और मदनी चैनल के नाजरीन को भी बड़ा शानदार पैगाम दिया कि ज़हनी आजमाइश का तो आज आखिरी सिलसिला है, मगर आज दुनिया में जहाँ कहीं आप देख रहे हैं नीयत कीजिए कि इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ मदनी चैनल देखते रहेंगे। आज मुरीद के इस सिलसिले को आप देखते हैं जिसने हम सबको बोलना सिखाया, हम सब की तरबियत की। मेरे पीरो मुर्शिद, हम सब के पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं हर हफ्ते की रात। बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है। इल्म शरीयत के, तरीक़त के प्यारे प्यारे मदनी फूल हर सैटरडे को ज़रूर उसमें शामिल हो जाया करें। इंशाअल्लाह घर बैठे इल्म दीन सीखते चले जाएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले में फिर आते हैं। माशाअल्लाह बहुत प्यारी प्यारी बातें सीखी हैं। अब दोनों टीमों से जो मुकाबले में सेगमेंट है उसका नाम है हिसाब व किताब। ये आसान सेगमेंट नहीं होता, मगर इस सेगमेंट में हम आप तक भी एक इल्म पहुंचाना चाहते हैं। इनसे एक मैथमेटिक्स का बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और शायद बहुत सारे नाजरीन के लिए नई बात होगी कि हमारी शरीयत में मैथमेटिक्स का, हिसाब व किताब का किस कदर ज़बरदस्त ताल्लुक है। दोनों टीमों की तरफ से एक एक इस्लाम भाई आगे आएंगे। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है हिसाब व किताब। जनाब दोनों तरफ के इस्लामी भाई अपने अपने बोर्ड पर पहुंच जाएं। जरा सवाल सुनिएगा मदनी चैनल के नाजरीन, यहां मौजूद इस्लामी भाई भी। एक आदमी है जिसकी मिल्कियत में 8 तोले सोना है, 20,000 रुपए के प्राइज बॉन्ड हैं,